نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو زمین کے اوپر وجود بخشا، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات و انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیوں ضروری قرار دی؟ یہ عبادت اس لیے نہیں کی ضروری تاکہ اس کے مرتبے کے اندر بڑھوتری ہو جائے، اس کا مرتبہ بلند ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عبادت کا اس لیے حکم دیا تاکہ بندہ جو ہے اپنے عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ربوبیت کو حقیقت کے ساتھ پہچانے اور اس کو راضی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی کرنا یہ ایمان کی اور تمام اعمال کی جو ہے اصل مقصد ہے، اور اصل نتیجہ یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت اور اپنے مجاہدہ اور اس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دے۔ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ جستا ہے اور اسی کے ساتھ وہ سجدہ ہے۔ اگر بندہ جو ہے بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے جو وجود بخشا، اس کا مقصد ہی یہی بیان کیا کہ بندہ جو ہے وہ بندہ بن کر زندگی گزارے، نہ کہ وہ اپنے مالک حقیقی اور اپنے خالق کا نافرمان بن کر زندگی گزارے۔ اب انسان چونکہ خطاؤں کا پتلا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، کہ ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے آپ سے گناہ ہو جانے کے بعد یا گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے تواضع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندہ بہت پسند ہے۔ کیونکہ خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے شروع کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب انسان اپنے معبود حقیقی اور مالک اور خالق کی اطاعت و فرمانبرداری سے ہٹ کر اور اس کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھار اس کو متنبہ کرنے اور اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اس کو پکڑتے ہیں، اس کا مواخذہ کرتے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم کی آیت کے اندر بتایا گیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مصیبتیں، جس قسم کی مصیبتیں، آفتیں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ خود تمہارے ہاتھ کی اور انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی کرتوتوں اور کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ہر گناہ کے اوپر، ہر خطا کے اوپر پکڑ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر و بیشتر سے تو درگزر ہی کر دیتے ہیں۔ یہ تو کبھی کبھار انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے اور بھولے ہوئے کو راستہ بتانے کے لیے، اور جو بندہ اپنے رب کو اپنے گناہوں کے ذریعے اور اس سے منہ موڑ کر اور رو گردانی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بھول جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کو کبھی کبھی ایسی مصیبتوں کے اندر گرفتار کر دیتا ہے کہ پھر بندے کو ہوش آتا ہے کہ ہاں یہ مصیبت تو میرے فلاں کام کی وجہ سے اور فلاں گناہ کی وجہ سے، فلاں خطا کی وجہ سے، فلاں کام کرنے کی وجہ سے میرے اوپر آئی ہے۔ تو پھر بندہ جب اس کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عقل سلیم ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب توفیق ملتی ہے تو فوراً سمجھدار اور عقل مند بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور اپنے گناہوں کے اوپر توبہ، استغفار اور ندامت کے آنسو بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر جا بجا اگلی قوموں کے جو ہلاک کرنے کے واقعات آئے ہیں، ان تمام کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ کر، روگردانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اس ناراضگی کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مصیبتیں نازل فرمائی، عذاب ایسے نازل فرمائے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ ان میں سے ہر ایک ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے عذاب کے اندر جکڑ لیا، پکڑ لیا، اور کوئی تو ایسا ہے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بہت سارے ان میں ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے زمین کے اندر ڈسا دیا، اور وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض قومیں ایسی تھی جن کو ہم نے پانی کے سیلاب کے اندر اور پانی کے طوفان کے اندر بہا دیا اور ہلاک کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتے، بلکہ تم خود اپنے ذات کے اوپر ظلم کر بیٹھے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اس کے احکام سے روگردانی کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر کے، آپ علیہ السلام کو ناراض کر کے، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر غیر قوموں اور باطل طاقتوں اور باطل فرقوں کے نہج کے اوپر اور ان کے طور و طریق کے اوپر چل کر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا آپ کے اوپر عذاب نازل فرمایا، بندوں کے اوپر مصیبتیں ڈالی، تاکہ بندے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے۔ مصیبت کا آنا بھی انسان کے لیے، اس انسان کے لیے جو مصیبت کے آنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، تو مصیبت اور بیماری جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے، کیونکہ اس مصیبت کے آنے کی وجہ سے جو بندہ جو ہے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معافی مانگنے کی وجہ سے، توبہ کرنے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں، اور اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ہم 10 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ پہنچے اور آپ لوگ اس کے اندر ملوث ہوں۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات جو بتائی کہ جب معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے شرمی اور زنا عام ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس برادری اور معاشرے کے اندر اور اس سوسائٹی کے اندر اور اس پورے قوم کے اندر طاعون اور پلیگ اور وبا کو عام کر دیتے ہیں، اور ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں ایجاد ہوتی ہیں، اور ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو ان کے اگلوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو بتائی وہ یہ بتائی کہ جب کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قحط ان کا مقدر کر دیتے ہیں، اور قحط سالی کے اندر ان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس قوم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش نہ کریں اور اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس قوم کو جو ہے قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ان کے اندر چوپائے نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کبھی ان کے اوپر بارش نہ کرتا۔ اسی طرح جو آگے فرمایا کہ جب کوئی قوم بدعہدی اور عہد شکنی کرتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے
ظالم حاکم کو مسلط کرتے ہیں، پھر وہ جو ہے ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کا قتل عام کرتے ہیں، اور نہ جانے کسی کیسے کیسے اور طرح طرح کے ان کے اوپر جو ہے مظالم ڈھاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے منہ موڑ کر اور غیر قوموں کے طریقوں کو اپنا کر زندگی گزارنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر آگے ایک چیز اور فرمائی کہ جب کوئی قوم اور کوئی برادری اور کوئی معاشرہ جو ہے اپنے اوپر زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے اور زکوٰۃ نکالنے کو جو ہے عیب سمجھتی ہے اور زکوٰۃ نکالنے کو بوجھ سمجھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر ظالم حاکموں کو مسلط کر دیتے ہیں، غیر قوموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ پھر وہ زبردستی جو ہے ان سے وہ پیسہ وصول کریں گے، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے ان کے پاس جو ہے مال اور دولت کی جو ہے تنگی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ قوم اور معاشرہ جو ہے پھر وہ مصیبتوں کے اندر اور طرح طرح کی آفتوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ ابن ابی دنیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص نے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے زلزلے کا سبب پوچھا کہ زمین کے اوپر زلزلہ کب اور کیوں آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زنا، جب انسان جو ہے زنا کو امر مباح یعنی جائز کام سمجھ کر اور اس کے اندر کوئی عار اور گناہ نہ سمجھتے ہوئے جب وہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے آسمان کے اندر غیرت آتی ہے، اور آسمان کے اندر غیرت آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم کرتے ہیں کہ وہ اس پوری قوم کو اور پوری بستی کو ہلا دے، جس کی وجہ سے جو ہے زلزلے آتے ہیں۔ تو زلزلے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب قوم کے اندر اور برادری کے اندر معاشرے کے اندر جو ہے زنا عام ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت کی وجہ سے زمین کو حکم دیتی ہے کہ وہ ہل جائے، اور وہ پوری بستی کو، پورے معاشرے کو اور پوری برادری اور سوسائٹی کو ہلا کر رکھ دے۔ اسی طرح ابی دنیا ہی کی ایک روایت ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو بچے کثرت سے مرتی ہیں، اس معاشرے کی اور اس برادری کی عورتیں جو ہیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ کتب حکمت کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، جب آپ مجھے راضی کرتے ہوئے، میری بندگی کرتے ہوئے، میرے احکام کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارو گے، تو میں ان کے دلوں کے اندر آپ کے لیے رحم ڈال دوں گا، جتنا بھی ظالم بادشاہ ہوگا، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے رہیں، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے اوپر معافی اور استغفار کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی رضامندی کی وجہ سے پھر ان ظالم حکمرانوں کے دل میں پھر اس قوم کے لیے جو ہے رحم ڈال دیتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تم مجھے راضی کرتے ہو تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اور پھر تمہارے اندر برکتیں ڈال دیتا ہوں، اور میری برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اور جب آپ مجھے ناراض کرتے ہو، یعنی بنی اسرائیل سے کہا مخاطب ہوتے ہوئے کہ جب مجھے ناراض کرتے ہو تو میں ناراض ہوتا ہوں، اور میں آپ کے اوپر لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت جو ہے تمہارے 7 پشتوں کے اوپر 7 پشتوں تک چلتی ہے۔ تو گناہوں کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اب گناہوں کے جو ہے دنیاوی نقصانات اور اخروی نقصانات، یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو دنیا کے اندر بھی مصیبتوں کے اندر اور آفتوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، اور آخرت کے نقصان تو ہے ہی ہے۔ تو دنیا کے جو نقصانات ہیں وہ بہت سارے اور بہت قسم کے ہیں، چنانچہ اس کے اندر سب سے پہلا جو نقصان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم سے محروم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ علم جو ہے جو ایک باطنی نور ہے، اور معصیت سے نور باطن جو ہے وہ بجھ جاتا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد سے اپنے حافظے کے بارے میں شکایت کی، تو ان کے استاد نے ان کو یہی نصیحت کی کہ فالعلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے، نور الہی ہے،
اور نور الہی جو ہے وہ عاصی اور گنہگار کو نہیں ملا کرتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرماتے ہوئے اور وصیت فرماتے ہوئے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلب میں ایک نور پیدا کیا ہے، تم اس کو تاریکی یعنی معصیت سے نہ بجھانا۔ تو علم جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے جو ہے آدمی کو محروم ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے علم کو جو ہے گناہوں کی وجہ سے علم سے محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر ظلمت و تاریکی آتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے انسان پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نور ملتا ہے اس نور سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کا دنیاوی دوسرا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ رزق میں کمی ہے۔ آدمی جو ہے پورے دن کماتا بھی ہے، گھر کے اندر بہت سارے 4 5 بندے جو ہیں کمانے والے ہوتے ہیں، پھر بھی رزق کے اندر آدمی کو جو ہے پورا نہیں ہوتا ہے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ رزق کے اندر جو ہے کمی اور بے برکتی ہے۔ اصل تو رزق کے اندر کثرت یعنی زیادتی نہیں ہے، بلکہ اصل رزق کے اندر برکت ہے۔ اب برکت کب آئے گی اور رزق کے اندر جو ہے کثرت اور برکت کب آتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو آدمی گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے تنگیوں کے اندر سے راستے نکالے گا اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں اس کا گمان تک نہیں جائے گا۔ تو گناہوں کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے رزق کے اندر بہت بڑی بے برکتی آتی ہے، جس کی وجہ سے آج تقریباً پوری دنیا کے اندر لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں کہ اتنا کماتے ہیں، اتنا پیسہ آتا ہے، پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے۔ یہ اصل میں رزق کی بے برکتی ہے، اور یہ بے برکتی کیوں آتی ہے؟ یہ اس وجہ سے آتی ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دینے والے راستوں کو اختیار کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر اس کی رزق کے اندر اور روزی روٹی کے اندر تنگی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو گناہ کا یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ آدمی کی روزی کے اندر جو ہے تنگی آ جاتی ہے۔ اور ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحشت ہونے لگتی ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ ذرا بھی آدمی کے اندر ہوش و حواس ہوتا ہے تو فوراً آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے وحشت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحشت ہو جاتی ہے۔ اور ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں سے بھی آدمی کو وحشت ہو جاتی ہے، لوگوں کے درمیان میں جانا اس کو پسند نہیں ہوتا ہے، اکیلے اکیلے رہنے کو پسند کرتا ہے، اور لوگوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس کو وحشت محسوس ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب بھی مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو میں اس کا اثر اپنے بیوی بچوں اور اپنے پالے ہوئے جانوروں کے اندر، یہاں تک کہ میں نے اپنے گھوڑے کے اندر اس کا اثر دے گا کہ جس دن مجھ سے نافرمانی ہو جاتی ہے اس دن میرے بیوی بچے، اہل و عیال اور میرے جانور بھی میرے اس دن نافرمانی کرتے ہیں۔ تو گناہوں کے بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں جو صرف آدمی کو نقصان نہیں کرتے بلکہ اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی اور اس کے متعلقین کو بھی یہ نقصان کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ اس کے نافرمان اور اس کے جو ہے بات کو نہ ماننے والے بن جاتے ہیں۔ تو جو ہے گناہوں کی وجہ سے لوگوں سے بھی آدمی کو وحشت ہو جاتی ہے۔ دوسرا اور ایک بہت بڑا جو نقصان یہ ہے، کامیابی کے راستے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بند ہو جاتے ہیں، کہ کاروائیوں کے اندر جو بھی کام کرتا ہے اس کے اندر دشواریاں پیدا ہوتی ہے، تو تقوی کی وجہ سے جس کے اندر کامیابی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح آدمی جب گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس وجہ سے پھر اس کے کاروائیوں کے کام کاج کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ہر کام کے اندر جس کام کے لیے وہ جاتا ہے، جس کام کو وہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جس کام کے کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کی رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں کی وجہ سے جو نقصانات دنیاوی ہوتے ہیں اس میں نے چند سنائے، انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ اس کے نقصانات بیان کیے جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام کے طور پر یہ ہے
کہ گناہوں کی وجہ سے آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بھی، مخلوق کی نظر میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی، اور پورے روئے زمین کے اوپر جتنے جاندار ہیں ان تمام کی نظر کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ کی نظر میں بھی، مخلوق کی نظر میں بھی، فرشتوں کی نظر میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی، غرض روئے زمین کے ہر جاندار کی نظر کے اندر باعزت ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ گناہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے روزانہ مانگے، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ دن کے اندر 70 مرتبہ گناہ کر کے 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 مرتبہ معاف کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کے پتلے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، مانگنے والوں سے راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ جب بستر پر سونے کے لیے رات کو جائیں تو 5 منٹ پورے دن کی روٹین کے اوپر اور پورے دن کے جو گزرا ہوا دن ہے ہمارا اس کے اوپر نظر ڈالیں۔ جہاں کہیں ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لغزش، نافرمانی اور اس کے احکام کی روگردانی ہوئی، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہیں بیٹھے بیٹھے دل میں ندامت کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا پتا کہ اس سونے کے بعد ہمیں زندگی پر اٹھنا نصیب نہ ہو۔ اس لیے روزانہ سوتے وقت 5 منٹ مراقبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگتے ہوئے سوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ آپ میرے بندوں کو معاف کر دیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کا حکم دیتے ہیں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے معافی مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے گناہوں سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، صدق دل سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں بری زندگی سے نجات عطا فرمائے، عزت و رفعت والی زندگی نصیب فرمائے، اور ان گناہوں کی وجہ سے آج کل جو پوری دنیا کے اندر وبا اور مصیبتیں، آفتیں جو پھیلی ہوئی ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ رفع دفع فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور جتنے اس بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوری پوری مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی ہوئی سنی باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا